ان الدین عند اللہ الاسلام. اب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ تو اسے کیا بناتے ہیں؟ لوٹاتے ہیں کس کی طرف؟ نیچے کی طرف. ان جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، پھر بوڑھاپا ہو جاتا ہے، پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. اسفل سافلین، بچے سے نوجوان، نوجوان سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے پھر جو ہے نا وہ بڑھاپا میں اس کو چل جاتا ہے. لیکن یہاں ایک جو بات ہے، بڑھاپے کی عمر میں انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے. بعض لوگ اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ جو ہے نا بڑھاپے کی عمر میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ بنے، تو آپ کو دو کام کرنا ہے. یہ قرآن کی تلاوت. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ من قرأ القرآن لم يرد الى افضل العمر. اگر آپ قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ہماری حفاظت کرے گا. دوسرا، گناہوں سے بچنا. آپ دیکھیں گے ابو الطیب الطبری، ان کے بارے میں، ان کی 100 سال سے عمر زیادہ تھی ان کی. ایک مرتبہ کشتی میں جا رہے تھے، اب 100 سال ہو گئی تھی ان کی. کشتی جب کھڑا ہے ساحل میں تو اچل کے جو ہے نا کشتی سے باہر اترتی ہیں. ابو جان، ان کے بیٹے وغیرہ بولتی ہیں کہ ابو جان ایسا مت کرو، آپ کو کچھ تکلیف ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی 100 عمر سے زیادہ ہو گئی ہے، آپ کی عمر 100 سے زیادہ ہو چکی ہے. ان کے ابو کہتی ہیں کہ میرے بیٹے، میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت کی، اس بڑھاپے میں اللہ نے میری حفاظت کی ہے. اگر ہم جوانی میں اللہ کی عبادت کریں گے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہماری جسم کی حفاظت کرے گا. دو کام کر رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت، دوسرا گناہوں سے بچنا. تیسرا دعا، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علمی شیئا. اللہ تعالیٰ تو مجھے بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ بنا. یہ دعا بھی انسان کرتے رہے. یعنی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کو گھمنڈ ہوتا ہے، میں نوجوان ہوں، گناہ کروں، کچھ بھی کروں، نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی ہم بڑھاپے میں لائیں گے. ہر انسان بوڑھا ہوگا، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے.